اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ ذوی الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ در مختار میں حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اگر وہ قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 80 برس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک کو پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، اس پر ڈٹ گئے، اس پر قائم رہے، تو اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بالا خانے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ ان کے جزا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے، ان کا انعام ہے۔ احباب ذی وقار، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دین پر استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ڈٹ جانا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بڑی محبت فرماتا تھا، میں اپنی والدہ کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کرتا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں نے کہا، تو نے یہ کیا جو ہے وہ سعد، تو نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، سعد اس دین کو چھوڑ دے، نہیں تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سوؤں گی، اور ایسے ہی لوگ تجھے آر دلائیں گے، اور میں جو ہے وہ ایسے ہی مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے یوں کہہ کر بلائیں گے، وہ آ رہا ہے ماں کا قاتل، وہ آ رہا ہے ماں کا قاتل۔ تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں جی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہاں پہ بڑا خوبصورت شعر ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ ہر قدم قدم پہ بہک پڑے، اور ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ خون چھڑکا ہے، پھول اب بھی نہ کھلے تو قیامت ہوگی، پھول اب بھی نہ کھلے تو قیامت ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ پھر جو ہے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، انہوں نے سونا چھوڑ دیا، ایسے ہی ہوا کہ وہ شدید علالت میں چلی گئی، بیمار ہو گئی، اور دروازے پر بیٹھی رہتی اور لوگوں کو کہتی، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا میرا گستاخ ہو گیا ہے، اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتی رہتی۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص جب گئے تو بستر پر مریض پڑی ہوئی ہیں، شدید علالت میں ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، ماں جی میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جان عطا کی ہے، اللہ آپ کو 100 جانیں عطا کرے اور ایک ایک جان نکل جائے، میں پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، ہم نہ شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور یہاں بڑا خوبصورت شعر ہے، ڈرو خدا سے مکر و ریا سے کام نہ لو، یا پھر دین پہ چلنا سیکھو یا پھر دین کا نام نہ لو۔ تو دین پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دامن میں آج جو ہے وہ 2 سوالات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
پہلا کوشچن یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی جو ہے، مسبوق جو ہے، پیچھے رہ جانے والا شخص لیٹ آتا ہے اور امام صاحب جو ہے وہ پہلی یا دوسری رکعت پڑھا چکے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر امام صاحب جو ہے ان کے اوپر اگر سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تو کیا جو پیچھے رہ جانے والا مسبوق ہے جس کی ایک دو رکعات رہ گئی ہیں، کیا وہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب کا جو سلام ہے وہ ساتھ پھیرے گا یا نہیں؟ تو در مختار میں اور فتاوی ہندیہ میں، جسے ہم فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں، اور بہار شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے جان بوجھ کے، اس کو پتہ ہے کہ میری ایک دو رکعات رہتی ہیں، اور وہ امام کے ساتھ اگر سلام پھیر لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز سے وہ باطل ہو جائے گا، اس کی نماز جو ہے وہ فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ ہاں اگر وہ انجانے میں اسلام پھیر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی کچھ معافی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسبوق پیچھے رہ جانے والا ہے، وہ آیا ہے تو امام صاحب جو ہے وہ قادہ اخیرہ میں ہے، یعنی آخری اتحیات میں ہے، ابھی وہ جماعت میں شامل ہوا ہے تو ساتھ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، ابھی اس نے اللہ اکبر ہاتھ باندھے ہیں تو امام صاحب نے ساتھ ہی سلام پھیر دیا ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے، اگر جو مسبوق پیچھے رہ جانے والا شخص ہے، اگر وہ آیا ہے اور امام صاحب نے السلام اگر کہہ دیا ہے، السلام السلام کی میم بھی ادا کر لیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ مقتدی جو ہے وہ جماعت میں شامل نہیں قرار پائے گا۔ ہاں اگر السلام سے پہلے مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے تو وہ پھر نماز میں شامل اس کو ثواب مل پائے گا۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب۔ کمنٹس میں مزید اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیں۔ الحمدللہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں 100% جو ہے اس کا صحیح جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔